وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ رمضان المبارک کی نورانی آغوش میں پوشیدہ نزول رحمت کی رات، اس کا ثواب پچھلی امتوں کی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی نورانی آغوش میں پوشیدہ، لہلہاتی جگمگاتی نورانیت سے منور، روحانیت سے معطر و بابرکت رات ہے، جسے خود خالق کائنات نے لیلۃ القدر فرمایا کہ یہ شرف و برکت والی رات ہے۔ اسی شب مبارک میں کلام الہی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اسی شب میں یہ کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، جبکہ کل قرآن مجید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ حسب مصلحت خداوندی تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل کیا گیا۔ سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی کسی طاق رات میں نازل ہوئی، وہ بھی انہی طاق راتوں میں سے کوئی برکت والی رات ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریم صاف ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ رات معمولی رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں کلام ربانی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر، یعنی یہ رات کیسی بزرگیوں اور شرافتوں اور فضیلتوں والی رات ہے اور اپنی جلوں میں کیسی کیسی عظمتوں کو لے آئی ہے، یہ کسے معلوم ہے۔ خطبات عرب خصوصاً قرآن مجید کے اسلوب بلاغت کے مطابق زیادہ شوق پیدا کرنے کے لیے سوال قائم کیا جا رہا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب مرحمت ہوتا ہے، اور جواب میں لیلۃ القدر کو دہرانا محض اس کی اہمیت و عظمت کے اظہار کے لیے، چنانچہ جواب دیا گیا یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اجر عبادت اور ثواب طاعت کے اعتبار سے اس کا ایک رات کا عمل خیر اور کار طاعت و ثواب اور بندگی رب الارباب ایسے 1000 مہینوں کے عمل خیر و طاعت سے افضل و بہتر ہے، جس میں شب قدر شمار نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے ایک اطاعت گزار بندہ مومن کا ذکر فرمایا۔ وہ تمام رات عبادت میں گزارتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس بندہ مومن نے اسی طرح 1000 مہینے بسر کیے۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب بھی ہوا اور اس کی عبادت و ریاضت پر شک بھی آیا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو شب قدر مرحمت فرمائی گئی، جو اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 کے مسلسل امور طاعت سے کہیں افضل و بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم بالائے کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر صرف ایک رات اطاعت و عبادت میں گزاریں، اور ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والے افراد سے کہیں زیادہ ہے۔ عبادتوں کا ثواب یوں ہی معمولاً کیا کم ہوتا ہے، لیکن جب یہ رات نزول قرآن کی سالگرہ والی رات آتی ہے تو اجر بھی بڑھ کر 1000 گنا ہو جاتا ہے۔ حساب سے 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراوات سے کوئی عد معین نہ ہو، بلکہ محاورہ عرب کے مطابق کہ وہ کسی بڑی تعداد کا تصور دلانے کے لیے 1000 لفظ بولتے تھے۔ محض تکسیر عد مراد ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات میں عمل خیر کا ثواب کتنا کثیر در کثیر ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ آیت کریمہ میں ملائکہ سے مراد ملائکہ رحمت ہے، اور الروح سے مراد روح الامین یعنی فرشتہ اعظم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کے
ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور یہ گروہ ملائکہ اس بندہ مومن کو جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے سب کو سلام کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کرام سے اس کی علامت یہ منقول ہے کہ اس بندہ عبادت گزار کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ایک عجیب سی کیفیت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی ملائکہ رحمت و مغفرت اور حضرت جبرائیل کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا، بلکہ تمام تر امر الہی کی تعمیل میں ہوتا ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ زمین کے اطراف و اکناف میں اس کے مشارق و مغارب میں پھیل کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی زیارت کرو، انہیں سلامتی و عافیت کی خوشخبریاں پہنچاؤ اور نوید رحمت سناؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان کے حق میں دعائے عفو و عافیت اور التجائے بخشش و مغفرت کرو۔ جو یاد الہی میں مصروف رحمت حق سے لو لگائے بیٹھا ہے وہ سلامتی ہے صبح و چمکنے تک، یعنی شب قدر میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں اور یہ روح پرور اور ایمان فروز کیفیتیں رات کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ رات بار صبح کے طلوع ہونے تک برابر جاری و ساری رہتی ہیں۔ ساری رات رحمت باری پکار کر اپنے بندوں کو بلاتی ہے اور گوہر مقصود سے ان کے دامن بھرنا چاہتی ہے۔